ملک میں جو عمر رسیدہ سیاستدان ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ان بڑے عہدوں پر، ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے، ان کو اب چینج کرنا ہوگا، نوجوان نسل کو آ کر پاکستان کو سنبھالنا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے اوپر اس چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں، یا پھر مریم نواز کے اوپر، اور دیکھا جائے تو عمران خان، ان کا مستقبل ان چیزوں میں کہاں ہو سکتا ہے، آلدو وہ بھی عمر رسیدہ تو ہو چکے ہیں؟ اچھا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ سارے عمر رسیدہ جو ہے وہ اسکرین سے مائنس کر دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے پہلے تو شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میری ایک پریڈکشن، ان کے اوپر تو میری بہت ساری متعدد پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں، جو ہے وقت نے پوری کی ہیں. بانی پی ٹی آئی پہ میرا خیال ہے مجھے تو نام لینے کی اجازت ہونی چاہیے نا، تو خان صاحب پہ میری متعدد پیش گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. 2022 میں بار بار خان صاحب کو کہتی تھی کہ یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن جو ہے یہ تختہ الٹ سکتی ہے اس وقت میں، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خان صاحب سنبھل جائیں ذرا، ورنہ مدت بائے ہوک اور بائے کروک پوری کرنے کے چکر میں ان کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. پھر جب 2023 جولائی آیا، یہاں تک کہ 9 مئی کی بھی پریڈکشن میں نے 9 مئی پریڈکٹ نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا مئی کا مہینہ ہوگا جو خان صاحب کو کسی مصیبت میں پھنسوا دے گا. تو جب یہ جولائی 2023 آیا تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے. اچھا، آئسولیشن کی تشریح میں نہیں کر سکتی تھی. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ رب نے مجھے بہت ہی محدود سا علم دیا ہوا ہے، اندازوں کا علم میں اسے کہتی ہوں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو وہ جو آئسولیشن ہے نا، وہ کیا ہو سکتی تھی، وہ اس کی شکل کیا ہو سکتی تھی، جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی. وہ آئسولیشن جو ہے خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی اس وقت میں خطرہ ہو سکتا تھا. اب وہ ستارے جنہوں نے خان صاحب کو شکنجے میں جکڑا، وہ ستارے، کوئی جادو ٹونا میں اس کو کریڈٹ نہیں دوں گی اس وقت میں، کوئی میں تعویذ دھاگے کو کریڈٹ نہیں دوں گی، کیونکہ وقت کی سختی میں پھنسے اور وقت کی جو ہے آسانی ہی انہیں ریلیف دلا سکتی ہے. اب جو ستاروں کی تاریخیں ہیں، 12 جنوری، 12 جنوری 2025 اور 10 فروری 2025 سے شروع ہونے والا وقت خان صاحب کو ستارے ریلیف دے رہے ہیں. وہ ستارے وہ جگہ چھوڑنے لگے ہیں جس آزمائش میں ستاروں نے خان صاحب کو جکڑا تھا. وہ سامعہ صاحبہ، آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں ستارے ریلیف دینے والے ہیں، ستارے انہوں نے جکڑ رکھا، جو ان کے فالوئنگ ہے وہ تو کہتی ہے کہ حکومت نے جکڑ رکھا ہے، ان کو قید کر رکھا ہے. تو کیا حکومت میں ہی سے ایسے ستارے نکلیں گے جو ان کو ریلیف دیں گے، یا پھر جوڈیشری سے ان کو ملنے والا ہے ریلیف؟ کچھ ایسا بنا دیں. میں نے آسمان کے ستاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے. زمینی حقائق آپ جیسے اینکرز، آپ جیسے نیوز ریڈرز جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میرا کام ہے ستاروں کی تشریح کرنا، جو ہے ان کی زبان کو آپ لوگوں تک پہنچانا، جو بھی محدود سا میرا علم ہے اللہ کے فضل سے جو ہے. اچھا، اب یہ ریلیف اگر اس وقت بھی خان صاحب کے لیڈران یا ان کی پارٹی وائزلی نہ چلے، تو پھر میں ایک بات کہوں کہ مئی سے شروع ہونے والا وقت جو ہے وہ خان صاحب کے لیے لمبی گمنامی انڈیکیٹ کرتا ہے. تو میرا ان سے درخواست ہوگی کہ کبھی آپ لوگوں نے میری باتیں نہیں سنی، اس وقت میری باتوں کو سن کے اپنے قائد کی جو ہے وہ آپ رہائی کے لیے جیسے بھی کوئی پازیٹیو جو ہے سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت سے آپ لوگوں ان کی پارٹی کو ریلیف دے دے. ان کے فالوورز کو بھی ریلیف ملے. بالکل. سامع صاحب، آگے بڑھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی اگر بات کی جائے، دے آر ان دا گورنمنٹ اور انکمبنٹ ہیں، کتنی دفعہ حکومت کر چکے ہیں، ابھی بھی ان کو تنقید کا سامنا ہے. مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، دے آر آئنگ فار دا پرائم منسٹرز پوسٹ، اور بلاول بھٹو بھی اسی چیز کے لیے سیاست میں ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ کالی شیروانی ضرور پہنیں گے اور اس سیٹ پر بیٹھیں گے. ڈو یو تھنک کہ آنے والا وقت ایسے ہو سکتا ہے یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، یا پھر بیچ میں سے ہی لوگ اٹھیں گے اور دوبارہ سے ایک جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو بڑے پیادے ہیں وہ چینج ہو جائیں گے؟ اچھا، ایک تو سر اگر میں کہوں کہ آپ کہہ دو گے کہ جی الیکشن نیا نظر آتا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ان ہاؤس چینجز ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی نیا جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے گا یا انقلاب آ جائے گا. جیسے 2022 میں تو میں نے خود پریڈکٹ کیا تھا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تختہ پلٹ سکتی ہے، اور وہ ہم نے منظر دیکھا بھی جو ہے. لیکن اب اس کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیجئے کہ اس وقت 2 لوگوں کے ستارے بگ بینیفیشری
बेनिफिशरीज हो सकते हैं। मौलाना, मैं पहले आप लोगों से कहा करती हूँ कि 3 लोग हैं मुल्क में जिनका सियासी सितारा बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग हर दौर में अहम हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है। तो जो है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल साहब जहां जुपिटर लेके पैदा हुए, इस वक्त जुपिटर उनके उन्हीं हाउसेस के अंदर आया हुआ है और साल के फर्स्ट हाफ में ये बिग बेनिफिशरीज हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी अगेन कि मेरा बड़ा महदूद सा इल्म है कि मुझे ये नहीं मैं बता सकती कि नवाजे कैसे जाएंगे या आजमाए कैसे जाएंगे। जैसे मैंने आइसोलेशन की बात की अभी आपसे, अब ये दोनों बिग बेनिफिशरी हो सकते हैं, दोनों का सितारा पावरफुल चल रहा है, दोनों का सितारा पावरफुल हो सकता है। सामिया साहब, प्रोग्राम के आगाज में आपने जिस तरह से बात की अफगानिस्तान के हवाले से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस नहज पर है कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो एक बूम की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश में एक समझ लें आप तख्ता उल्टा गया, श्रीलंका में ऐसे हुआ। क्या लगता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर हो सकेगी? क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है इकोनॉमिकली, और इंडिया इस चीज को बावर करवाता है कि अगर उसको सुपर पावर बनना है तो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा खित्ते में। डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल बी द की कंट्री फॉर दिस? मुझे इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है कि मेरा मुल्क कोई अहम रोल अदा करने जा रहा है, जो नई दुनिया के हालात बनने जा रहे हैं। ये खित्ता इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस खित्ते ने अब वो डंका बजना है जिसके लिए मुल्क बना। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे मुल्क का नंबर है 7, मोजज़े वाला नंबर जो है, और जो है मोजज़े की तरह मिला है, ये मोजज़े की तरह चला है, इसमें तो आप लोगों को कोई शक नहीं है। और ये मोजज़े की तरह उस जोन में दाखिल होने जा रहा है 15 मई 2025 से, जहां पे मुझे ये नहीं पता सेहरा किसके सर सजेगा, वो सियासी दुल्हा कौन होगा जिसके सर ये डंका सजेगा कि पाकिस्तान को वहां पे उस पटरी पे डालने जा रहा है मुल्क। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यही वो टाइम है जो हमारी क़यादत जो है वो अल्लाह पाक करेगा कि इस मुल्क का आप श्योर। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, मैं ये कहूँ कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। उसका रीजन क्या होगा, मुझे इंडिया के सुपर पावर बनने के इम्कानात बिल्कुल नजर नहीं आते। लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि जो है इंडिया भी उसी अलायंस में जाएगा जहां पाकिस्तान जाएगा, तो मजबूरी हो जाएगी दोनों मुल्कों में शायद इनको ताल्लुकात आपस में बेहतर करना। तो मतलब ये कोई इस्लामी मुल्क का अलायंस बनने जा रहे हैं, या जिस तरह से ओकस की बात की जाए, या फिर सार्क कंट्रीज हैं, या फिर G10 कंट्रीज है, इस तरह का कोई अलायंस बनेगा जिसमें पाकिस्तान अहम रोल अदा कर सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज द गेटवे फॉर द अदर कंट्रीज, जिसमें कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये कंट्रीज आती हैं जिनकी तजारत पाकिस्तान के थ्रू होती है। CPEC भी बनने जा रहा है, वो कंप्लीट होने जा रहा है, गवादर की जो किस्मत है वो खुलने जा रही है। तो पाकिस्तान ट्रेडिंग के हवाले से पाकिस्तान की क्या जो है ना वो फ्यूचर है इन 2025? देखिए, मुझे बहुत प्यारी उम्मीदें हैं, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी।